جو کہ پانی کا مسئلہ تھا بھارت نے اور پاکستان کے درمیان 2 سال بعد متنازع ڈیمز کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی. بھارت کی طرف سے ان کے کمشنر واٹر کمشنر, ہماری یہاں سے ہمارے انڈس واٹر کمشنر جو ہیں وہ دونوں مل کر بیٹھے اور بات کی, لیکن 2 منصوبوں پہ بات نہیں ہوئی جو کہ انتہائی اہمیت کے حامل تھے. سہیل صاحب, وہ رتلی ڈیم اور ساتھ ہی ساتھ کشن گنگا ایشوز تھے جن کے اوپر بات ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, باقی میار ڈیم کے بارے میں بھارت نے کچھ سافٹ کارنر دکھایا یا کچھ فلیکسیبلٹی دکھائی, لیکن یہ 2 میجر ٹاپکس ان کے اوپر بات نہیں ہوئی. علیکہ, ان پہ بھی ضرور بات ہوگی, اس کی بھی تفصیلات ہم اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. لیکن بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو گزشتہ 1 سال سے تقریباً پاکستان کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ پاکستان کا دریاؤں کا پانی روک لیں گے اور وہ انڈس ٹریٹی جو ہے اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں, تو بالآخر جب 2 روز قبل ان کا وفد یہاں پر پہنچے تو ایٹ لیسٹ نریندر مودی نے گھٹنے ضرور ٹیکے ہیں کہ وہ اس معاہدے کی پاسداری کرنے کو تیار ہیں جو ورلڈ بینک نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کروایا تھا. 2 روزہ یہ اجلاس ہوا. اس اجلاس میں 3 منصوبے تھے جو زیر بحث آئے. کشن گنگا اور رتلم پن بجلی منصوبہ اس اجلاس میں ایجنڈے کا حصہ نہیں تھا. 3 منصوبے تھے جس میں سے میار, پکل دل اور لوور کنائی 3 منصوبے شامل تھے. اس کے اوپر پاکستان کے جو ماہرین تھے, پاکستانی انڈس واٹر کمشنر, انہوں نے جو بھارتی منصوبے کا ڈیزائن تھا میار کا, اس کے اوپر انہوں نے سخت اعتراضات اٹھائے کہ جو دریائے چناب کے اوپر تینوں منصوبے آپ بنا رہے ہیں اور میار جو منصوبہ ہے 120 میگا واٹ کا, اس ڈیزائن کے مطابق جو بھارت نے تیار کیا تھا, اگر آپ تعمیر کریں گے تو دریائے چناب میں پاکستان کے حصے کا پانی وہاں پر آپ سٹور کریں گے. دریائے چناب میں پاکستان کے حصے کا پانی کا بہاؤ متاثر ہوگا, لہٰذا پاکستان کو اس کا ڈیزائن منظور نہیں ہے. پاکستان کی مخالفت کے بعد بھارتی جو ٹیم تھی انہوں نے یہ ڈیزائن جو انہوں نے تیار کیا تھا وہ واپس لے لیا. وہ نیا ڈیزائن تیار کریں گے جس کے نتیجے میں پانی کا بہاؤ متاثر نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ 2 دیگر منصوبے جس میں سے 1000 میگا واٹ کا پکدل منصوبہ تھا اور 48 میگا واٹ کا لوور کنائی منصوبہ تھا. یہ 2 بڑے منصوبے ہیں. 1000 میگا واٹ کا جو منصوبہ ہے پکل دل, اس کے اندر مجھے جو خدشات ہیں جس کے جو ابھی بھارتیوں نے اس کے خدشات مکمل طور پر پاکستان کے دور نہیں کیے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ان دونوں منصوبوں کو جو ڈیزائن ہے اس کے اوپر جو پاکستان کو اعتراضات ہے مستقبل میں ہم دور کر دیں گے. مستقبل میں لیکن 1000 میگا واٹ کا منصوبہ ہے, اس سے پاکستان بہت بڑی مقدار کے اندر تقریباً 30 سے 35 ہزار کیوسک پانی آپ اس کو وہ ڈائیورٹ کریں گے ایک ٹنل کے ذریعے. لیکن یہ ایک اچھی بات اس میں یہ ضرور ہوئی ہے کہ پاکستانی وفد کے مطالبے کے اوپر بھارت نے یہ یقین دہانی کروائی کہ اگست 2017 میں ہی یہ جو تینوں منصوبے ہیں جو ان کی سائٹس ہے وہاں پر جس طریقے سے ان کی تعمیر کی جا رہی ہے, جو وہاں پر ٹنل تعمیر کی جائے گی, پاکستانی ماہرین کی ٹیم جائے گی, وہ جا کر وہاں کا خود سائٹ کا وزٹ کریں گے اور اس موقع کے اوپر بھی اگر کوئی انہیں ڈیزائن کے اندر کوئی فالٹ نظر آئے پوائنٹ آؤٹ کریں گے. اور بھارت اس بات کا پابند ہے کہ اس ڈیزائن کو تبدیل کرے کہ پاکستانی دریا چناب کا پانی اس کا بہاؤ متاثر نہ ہو. اس کے ساتھ جو سب سے بڑا اس وقت تنازع ہے جو ایڈوانس سٹیج پر منصوبہ ہے جس کا نام کشن گنگا ہے, جس کے تعمیر کے نتیجے میں پاکستانی دریا یعنی دریائے نیلم اور جہلم کا پانی کا بہاؤ جو ہے وہ متاثر ہونا ہے. اس کے اوپر اب یہ طے پایا ہے کہ جو بھارت پہلے پاکستان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا, اپریل کے اندر امریکہ کے اندر اس کے اوپر مذاکرات ہوں گے 22 اپریل کو, اور پاکستانی اور بھارتی حکام وہاں پر اپنا موقف پیش کریں گے. لیکن کشن گنگا ڈیم کی تعمیر 70% ہو چکی ہے. اس کے اوپر لگتا یہ ہے کہ اب شاید وقت پاکستان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے, کوئی بڑی پذیرائی نہ مل سکے. لیکن 3 منصوبوں کے اوپر پاکستان نے اپنا کیس بڑے بھرپور طریقے سے گزشتہ روز پیش کر دیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ وقت پاکستان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے, وقت پاکستان کے ہاتھ سے بہت پہلے نکل چکا ہے. اس پورے پانی کے مسئلے کو ہم غلط اینگل سے دیکھ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری نااہلی کے, ہمارے انکمپیٹنس کے جو چند بڑے بڑے نشان ہیں جیسے PIA ہے, جیسے سٹیل مل ہے, پانی کا مسئلہ بھی ہماری نااہلی کا ایک بہت بڑا نشان ہے, ایک بہت بڑا سمبل ہے, ایک بہت بڑا ثبوت ہے. دیکھیے 1960 میں ناظرین کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ ایوب خان اور نہرو کے درمیان یہ پانی کا معاہدہ ہوا تھا ورلڈ بینک کی وساطت سے, اس میں جو 3 مغربی دریا تھے سندھ, جہلم اور چناب, وہ پاکستان کو ملے تھے, اور جو 3 مشرقی دریا تھے ستلج, بیاس اور راوی, وہ بھارت کو ملے تھے. اور ان سب کا منبع جو ہے وہ تبت سے ہو کے پھر کشمیر سے ہو کے وہ آتا ہے. اور پاکستان نے اور ہندوستان نے یہ کرنا تھا کہ اس عرصے میں اس کے بعد جو عرصہ آیا ہے اب تک گزرا ہے, ڈیم بنانے تھے تاکہ پانی کی کمی کو روکا جا سکے. آپ حیران ہوں گے کہ 1986 سے لے کے اب تک بھارتی پنجاب میں 15 ڈیم مکمل ہو چکے ہیں فلڈ کنٹرول کے لیے اور آبپاشی کے لیے. 16واں ڈیم اس وقت پٹھان کوٹ میں ضلع گورداسپور میں بن رہا ہے, وہ زیر تکمیل ہے. اس کے مقابلے میں پاکستانی پنجاب میں کتنے ڈیم بنے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں, ایک ڈیم بھی نہیں بنا. وہ جو ایک ڈیم
मंगला डैम है वो अयूब खान बनाकर गया था। बदकिस्मती से भारत ये नहीं होता कि उन्होंने एक लंबे बूटों का वो जोड़ा नहीं रखा हुआ जो हमारे यहाँ रखा गया है, जो हर दफ़ा एक सूबाई हाकिम आला जो हैं वो जब सैलाब आता है तो वो लंबे बूटों का जोड़ा पहन कर आते हैं, तस्वीर दिखाते हैं और उसके बाद ख़त्म। हमारी नाअहली की इंतहा ये है कि हमने आज तक अपने पानी का बंदोबस्त नहीं। साहब उन लंबे बूटों के जोड़े की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए वैसे तो, कि सैलाब आने ही नहीं चाहिए। अगर डैम बन जाए तो ये सैलाब हमने फ्लड, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि 16 डैम, और ये सिर्फ पंजाब में है, महाराष्ट्र में तो 40 से ज्यादा डैम उन्होंने बनाए हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारी सुई जो है वो कालाबाग डैम पर अटकी हुई है, जो हमने एक सियासी शो बना लिया है। जब भी हमने उन्हें गुदगुदी करनी हो केपी को या सिंध को तो हम पंजाब से शोशा छोड़ देते हैं कालाबाग डैम का। सवाल ये है कि क्या कालाबाग डैम इट इज एंड ऑफ द वर्ल्ड? क्या इसका कोई अल्टरनेट नहीं है? मुझे नासिर काज़मी का शेर याद आ रहा है कि 1000 रास्ते हैं आले दिल के, बस एक मंजिल है बुलहवस की। यही तो है फर्क, मुझ में उसमें गुजर गया मैं, ठहर गया वो। भाई अब कालाबाग डैम से निकल आए, उसके बदले में कोई और अल्टरनेट पेश करें। एक कालाबाग डैम पर हमारी सुई रुकी हुई है आले हवस की तरह, तो पानी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो सालाना 2 साल के बाद ये मीटिंग हुई है, ये सालाना मीटिंग जो होती है ये शोशा के लिए होती है। इसकी मैं आपको जल्दी में थोड़ी सी मिसाल दे दूं। जब पार्टीशन हुई तो फौजी जो कैंटीनें होती हैं CSD, ये आपस में तकसीम हुई, तो पाकिस्तान का जो हिस्सा था वो इंडिया ने रख लिया और कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी एक नाम नहाद एक न्यूट्रल इदारा बना दिया, जो जाहिर है कि इंडिया के पास भी है। मैं उस जमाने में मजदूरी भी करता था वजारत खजाना में, मैंने भी बम्बे में जाकर इसकी एक मीटिंग अटेंड की। पार्टीशन से लेके अब तक मीटिंग अटेंड हो रही हैं, हमारी फौजी कैंटीनों को वो हिस्सा नहीं मिला। तो इससे क्या होगा? वो आते हैं खाना वाना खा के, ये चले गए वो चले गए। तो किशन गंगा और रतले का जो आपने जिक्र फरमाया है, तो वो ये केस पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक में ले गया है, इसीलिए उसका अमेरिका में, वो तो इस मीटिंग में, सालाना मीटिंग में वैसे भी नहीं आना था, क्योंकि वो ऑलरेडी वी हैव टेकन इट अप विद वर्ल्ड बैंक, और वो वर्ल्ड बैंक की तरफ ले गए हैं। उसके अंदर भी क्या होता है, डेफिनेटली बात है, अगर पाकिस्तान की ये डिले था तो डिले के वजह से पाकिस्तान का केस वीक होता हुआ नजर आता है, और ये केस वीक होने की वजह हम ही है, क्योंकि 19 सितंबर 1960 के अंदर जो मुआहिदा हुआ था उसको हमने फॉलो अप कितना किया। कुछ कोताहियां हमारे यहाँ से भी इंडस वाटर कमिश्नर्स के जरिए से सामने आती रही, लेकिन उसका सद्देबाब हुआ या नहीं हुआ। आज भारत जितने डैम्स बना रहे हैं, इसके ऊपर पहले मोमेंट पर सवाल क्यों नहीं उठाया गया पाकिस्तान की तरफ से? अगले